मेरा नाम निशा है। मैं बाबुल के आंगन में सदा बहार फूल की तरह खिली रहती थी। इकलौती होने के सबब माँ की नजरें हरदम मुझ पर रहती और बाबा की तो जान थी मैं। वो दिन बड़े सुहाने थे। घर में दौलत की रेल पेल हो तो कहाँ की फिक्रे और कैसे गम। फिर न जाने क्या हुआ कि हम खुशियों से खेलने वाले गमों के तेजाब में घुलने लगे। अम्मी ने एक रोज पूछा तो बाबा ने बताया पार्टनर ने कारोबार अलग कर लिया है। वो पढ़ा लिखा आदमी और मैं मामूली तालीम याफ्ता हूँ। कारोबार उसी के दम से चलता था, मैं सिर्फ मेहनत करता था। गोया बाबा सिर्फ बाजू थे, दिमाग जाने से बाजू नकारा हो गया। वालिद ने कारोबार को चलाने के जतन किए लेकिन संभाल ना सके। रोज बरोज सरमाया कम होता जा रहा था। वो इसी गम में आधे रह गए। बिलाखिर एक रोज मेरे मेहरबान वालिद ढेर होकर घर के सहन में पड़े थे। किसी लापरवाह ड्राइवर ने उन पर अपना ट्रक चढ़ा दिया था। उन दिनों मैं इंटर की तुलबा थी। हालात बिगड़ के स्कूल को खैराबाद कहना पड़ा। इंटर भी ना कर सकी। नौकरी कहाँ से मिलती। अम्मी जान को किसी रिश्तेदार ने सहारा ना दिया। अब इसके सिवा चारा ना था कि खुद मेहनत मजदूरी करती है। मजबूरी आदमी से सब कुछ करा लेती है। वालदा ने घर से कदम निकाला और पास पड़ोस में जाकर घरों में काम करने लगी। मोहल्ले वाले सभी जानते थे। अम्मी ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। ये लोग इज्जत करते थे और मेहनत के सिले में अच्छी तनख्वाह देते थे। वक्त तेजी से गुजरता गया। अम्मी को मेरी वजह से किसी पल चैन न था। वो मेरे हाथ पीले करने की फिक्र में घुल रही थी। मैं खूबसूरत खुश इखलाक थी लेकिन मेरी इन खूबियों ने ही माँ की नींदें उड़ा दी थी। जब वो काम पर जाती मैं अकेली रह जाती। वहाँ उनका सारा ध्यान मेरी तरफ रहता। हाँफती कांपती घर आती, मुझे सरता पाँव ऐसी नजरों से देखती कि जैसे उनकी गैर मौजूदगी में मेरे वजूद से कोई शय गुम हो गई हो। मैं माँ के खौफ को समझती थी। इसी सबब बहुत एहतियात करती थी कि मेरी वजह से माँ को दुख ना हो। उनको कहती थी माँ बेशक आप बाहर से ताला लगा जाया करें और सुकून से रहा करें। 5 वक्त नमाज पढ़कर अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए दुआ करती थी। अब अल्लाह से ये दुआ भी करने लगी कि ए रब मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता भेज दे ताकि मेरी अम्मा को सुकून नसीब हो। जानती थी कि किसी बेवा औरत के लिए तन्हा जिंदगी का सफर तय करना कितना मुश्किल होता है। जब कंधों पर बेटी का बोझ भी हो। बाबा की वफात के बाद सभी रिश्तेदार हमको भूल गए। अब पता चला कि जमाना कितना खुदगर्ज और बेमुरव्वत है। माँ के मोहल्ले में इज्जत कायम रखने की खातिर मैं भूल कर भी दर से बाहर ना झांकती थी। कोई दस्तक भी होती तो जवाब ना देती। मुसलसल मेहनत से माँ बीमार पड़ गई। जिस घर में वो काम करती थी वही लोग अस्पताल ले गए। एक माँ इलाज हुआ। उस दौरान जो थोड़ा सा जेवर मेरे लिए बचा रखा था वो भी बिक गया। अस्पताल में एक रोज बाबा के पुराने दोस्त अमजद साहब किसी अजीज की अयादत को आए तो अम्मी जान को देखा। डॉक्टर से पूछा। उन्होंने बताया कि ये खातून एक माह से दाखिल हैं, मजीद इलाज की जरूरत है। अमजद साहब अम्मी की अयादत को आ गए। माँ ने उनको पहचान लिया क्योंकि कई बार हमारे घर अब्बू के होते हुए आए थे। मैं वादा के पास बैठी थी। मुझे देखकर बोले अच्छा तो आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। अमजद साहब की वजह से ही हम पर बुरे दिन आए थे। शायद उनको एहसास हो गया था। डॉक्टरों ने खसूसी तवज्जो की हिदायत की और अम्मी जान के इलाज का तमाम खर्चा अपने जिम्मे ले लिया। खुदा की रहमत से वादा बिल्कुल ठीक हो गई तो अमजद साहब अपनी बेगम के हमरा कई बार घर आए। एक रोज उन दोनों मियाँ बीवी से वालदा ने अपनी परेशानी का इजहार किया कि निशा की वजह से दिन रात परेशान रहती हूँ। अगर कोई अच्छा रिश्ता आप लोगों की नजर में हो तो बताएं। कुछ दिन बाद अंकल अमजद अपनी बेगम के हमरा दोबारा आए और अम्मी जान से अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। वादा बोली आप दौलतमंद है जबकि मैं मुफलिसी का शिकार हूँ। ये रिश्ता बेजोड़ रहेगा। हमारा तो किसी गरीब घराने में शादी का ख्याल है। बस लोग नेक शरीफ होने चाहिए। अंकल ने तसल्ली दी। बोले अमीरी गरीबी अपनों में नहीं देखी जाती। आपके शोहर मेरे सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि वो मेरे भाई जैसे थे। अच्छे दिन आपने भी देखे हैं। दौलत चढ़ती ढलती छाँव है। फिक्र ना करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटी के सिवा गर्ज ऐसी बातें करके उन्होंने कायल कर लिया। उनका एक ही बेटा है जो पढ़ने के लिए अमेरिका गया था और अब वहाँ रहता है। उसकी देखभाल उनकी बहन करती है। निशा मेरे दोस्त की बेटी है। ये मेरी भी बेटी है। मेरी वजह से आप लोगों को दुख मिले थे। अब मैं इस घर की गुर्बत को दूर कर दूंगा। शादी की तारीख 1 माह बाद तय हो गई। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा वसीम जल्द आ जाएगा लेकिन शादी के दिन नजदीक तर आ चुके थे और वो अभी तक नहीं आया था। अम्मी परेशान थी। कहती थी बगैर लड़का देखे रिश्ता तय कर लिया है। अल्लाह खैर करे, एक बार मिलना जरूरी था। लेकिन माँ बाप को देखकर सोचा बेटा भी ठीक ही होगा। हकीकत ये थी कि अंकल अमजद और आंटी दोनों खुश शक्ल थे। अंकल अच्छे इखलाक के मालिक थे। कद काट अच्छा था। रंगत भी सुर्ख व सफेद थी। आंटी कहती थी कि मेरा बेटा बाप की हूबहू तस्वीर है, बिल्कुल अपने बाप जैसा है। अम्मी का दिल फिर भी मुतमईन ना था। कहती थी बेटे की तस्वीर ही दिखा दे। उन्होंने बहाना कर दिया कि उसकी तस्वीर यहाँ नहीं है, सब कुछ अमेरिका में है। शादी का दिन आ गया। निकाह रुखसती से थोड़ी देर पहले हुआ था। उस वक्त भी वालदा दुल्हा का चेहरा ना देख सकी। वो अपने रिश्तेदार कजिन्स वगैरह में घिरा हुआ था और चेहरे को सेहरे से ढांप रखा था। वो लोग अपने निकाह खां साथ लाए थे। बस चटपट निकाह हुआ और फिर रुखसती का तकाजा करने लगे। कहने लगे मेहमान खाना खा
آتے رہیں گے, دلہا کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے, ان کو بھی ہسپتال لے گئی ہیں, آپ رخصتی کر دیں. باقی رشتے چھوڑیے, یہاں بھی غربت کا ڈھیر تھا, چند محلے دار ہی بلائے تھے, بس فٹافٹ مجھے دلہے کی کار میں بٹھا دیا گیا. نہ سہیلیاں, نہ گیت اور نہ دھوم دھڑکا. بیوہ کی بیٹی تھی, سادگی سے رخصتی ہو رہی تھی. ہر کوئی شکر ادا کر رہا تھا کہ بیٹی عزت سے رخصت ہو رہی ہے, خوشحال گھرانے میں جا رہی ہے. بھلے ایک بیوہ عورت جو دوسروں کے گھروں کے برتن مانجتی ہوگی, اس کی بیٹی کا بیاہ بھلا کوٹھی والے امیر گھرانے میں ہوتا ہے. یہ تو میری قسمت کھل گئی تھی. ماں نے دعائیں دے کر رخصت کیا اور وہ مجھے بیاہ کر لے آئے. وہاں پہلی بار جب دلہا کو دیکھا تو منہ سے چینخ نکل گئی. وہ انتہائی بدصورت, کالا بھینگا لنگڑا لولا ہوتا تو ہرگز اف نہ کرتی, صبر کر کے اللہ کی رضا سمجھ کر راضی ہو جاتی. مگر دلہا بدصورت, دلہا لنگڑا اور کان نہ بھینگا ہرگز نہ تھا. اس کا سر چھوٹا اور جسم بڑا تھا اور منہ سے رال ٹپکتی تھی. وہ ایک اب نارمل لڑکا تھا. صدمے سے مجھے غش آ گیا اور میں اپنا ہوش کھو بیٹھی. آنٹی نے پانی پلایا اور تسلیاں دینے لگی. میری بچی کہہ کر گلے لگایا. کچھ قریبی رشتے دار عورتیں جو دلہا کی طرف سے تھی حیرت زدہ یہ تماشا دیکھ رہی تھی. انہیں کمرے سے نکال دیا. پھر آنٹی مجھے ہوش دلانے لگی. جب ہوش آیا تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی. میری ساری زندگی کی خوشیاں خاک میں مل گئی تھی. آنٹی بھی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی. کیا یہی ہے میرا دلہا؟ کیوں آپ لوگوں نے مجھ پر یہ ظلم ڈھایا؟ وہ کہہ رہی تھی, بیٹی صرف تمہاری غربت پر ترس کھا کر ہمیں معلوم ہے تمہاری ماں دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے پر مجبور ہے, اور ہمارا ایک ہی بیٹا ہے. دیکھو یہ اتنی ساری دولت, روپیہ, پیسہ, یہ کس کا ہوگا؟ یہ سب تمہارا ہی ہوگا. دیکھو بیٹھے بٹھائی یوں کسی کو اتنا کچھ نہیں مل جاتا. ساری عمر عیش کرو گی, ہم تمہیں لندن, امریکہ سب کچھ جگہ لے کر جائیں گے. دنیا گھومو گی. کیا کبھی اتنی دولت کا تصور بھی کیا تھا تم نے؟ خواب میں نہیں دیکھ سکتی ہو جو اب دیکھو گی. اور تمہاری ماں بیچاری بڑھاپے میں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں. ان کے بارے میں سوچو, تم بھی پڑھی لکھی نہیں ہو کہ کہیں اچھی ملازمت کر کے ان کو سنبھال لیتی. اس تقریب پر بھی میرے آنسو نہ تھم رہے تھے. ان کا کوئی لفظ دل پر اثر پذیر نہ ہوا. میں ان کو بددعائیں دینے لگی کہ پہلے میرے والد کا بزنس ختم کیا اور اب مجھے جیتے جی مار دیا. ماں جب اس داماد کو دیکھے گی تو کیا جینے کی آرزو کرے گی. نہیں, میں نہیں روں گی. ہاں مجھے طلاق چاہیے, میں طلاق لوں گی. میرے درد بھرے آنسو تھم نہ رہے تھے. کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوا. سر ٹکرانے کو جی چاہ رہا تھا. انکل ہاتھ چھوڑنے لگے. بہو چپ ہو جاؤ, مجھ پر ترس کھاؤ. میں تمہارے ابو کا دوست ہوں, اسی مرحوم کا خیال کر لو. میرا بیٹا امریکہ ہے, ہم تمہیں بھی امریکہ لے جائیں گے. وسیم کا ہم علاج کرائیں گے. تمہیں زندگی بھر کوئی تکلیف نہ ہوگی, وعدہ ہے میرا. وہ رات کاٹے نہ کٹ رہی تھی. کس چیز سے چپ ہو گئی کیا بتاؤں. ساس بھی میرا بازو تھامے رو رہی تھی کہ بیٹی ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. دیکھو یہ بیٹا دماغی مریض نہیں ہے, یہ باتیں سمجھتا ہے, بس بچوں جیسی سمجھ ہے اس کی, بہت معصوم ہے. تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا, تالیاں بجا رہا تھا, اور اب تم رو رہی ہو تو یہ بھی رو رہا ہے. بیچارہ پہلی بار میں نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا. وہ واقعی بے حد معصوم تھا. مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں چپ ہو گئی تاکہ وہ بھی چپ ہو جائے اور اس کے آنسو تھم جائیں. اس سارے کھیل میں وہ بالکل بے قصور تھا. نہیں جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ مجھ سے کیا دھوکا کر کے لائے ہیں. پھر وہ نیم دماغ مجھے تسلی دینے لگا. عجیب و غریب حرکتیں کر کے مجھے ہنسانے کی کوشش کرنے لگا. اس نے کچھ اس طرح معصومیت سے میرے آنسو صاف کیے کہ بے اختیار رحم آ گیا. کتنے دکھی دل سے تسلی دے رہا تھا. وہ مجھے اشاروں سے کہہ رہا تھا, رو مت, چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں. اپنے ماں باپ کو غصے سے دیکھ رہا تھا لیکن بات سیدھی طرح نہیں کر سکتا تھا. عجیب و غریب شکلیں بنا کر کچھ ٹوٹے پھوٹے لفظ کہتا جو سمجھ میں نہ آتے تھے. تبھی میں نے کہا, وسیم تم پریشان نہ ہو, میں تم سے ناراض نہیں ہوں. تم کیوں رنجیدہ ہو رہے ہو؟ میری فکر مت کرو, تم سو جاؤ, میں صبح چلی جاؤں گی. خود ہی میرے کہنے پر وہ دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا. تمام رات آنٹی پاس بیٹھی مجھے تسلی دیتی رہی, اپنی دولت کے انبار گھماتی رہی, کبھی ہاتھ چھوڑتی, کبھی خوشامد کرتی. آخرکار میں بھی انسان تھی. ایک بوڑھی عورت کی عاجزی کا خیال کر کے خاموش لیٹ گئی. مگر نیند کیسے آنی تھی؟ صاف ظاہر تھا وسیم پیدائشی ایسا تھا, اس کا علاج ناممکن تھا. صبح جب وہ مجھے سلام کرنے آیا تو مجھے رونا آ گیا. وہ اشارے سے کہہ رہا تھا, تیار ہو جاؤ, میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں. رونا نہیں, یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تب میں نے اس کا دل رکھنے کو کہا, وسیم رو مت, میں نہیں جا رہی, میں تمہارے پاس ہی رہوں گی. کہنے کو تو یہ بات کہہ دی مگر وعدہ پورا کرنے کا حوصلہ مجھ میں نہ تھا. میرے آنسو کیسے تھمتے؟ جس سے نکاح ہوا تھا وہ سامنے بیٹھا رال ٹپکا رہا تھا. اس کی صورت میرے ہاتھوں کی مہندی بھی زرد ہو گئی تھی. سرخ عروسی جوڑے سے ارمانوں کا خون ٹپکتا دکھائی دیتا تھا. رات کا سنگھار صبح تک روتے رہنے سے اٹھ چکا تھا. اب مجھے اپنی ماں کی حماقت پر غصہ آ رہا تھا جس نے بغیر لڑکا دیکھے مجھے بیاہ دیا. خود خوشی حرام نہ ہوتی تو یہی راستہ چنتی. سمجھ چکی تھی کہ مجھے اس معذور انسان کی دیکھ بھال کے لیے لایا گیا ہے اور بدلے میں دولت میری جھولی میں ڈالی جائے گی. یہ سودا منظور کر لوں تو بغیر سہاگ عیش سے رہوں گی, ورنہ ایک اہم سوال تھا, فیصلہ مجھے کرنا تھا. اس روز مجھے انکل اور آنٹی سے سخت نفرت محسوس ہوئی کہ کس قدر خود غرض ہوتے ہیں ایسے دولت مند لوگ جو دوسروں کی ذات کو مٹی کا ڈھیر جانتے ہیں.
کیا یہ اتنے خونخوار ہیں کہ غریب کی زندگی سے ہولی کھیلنا اپنا حق سمجھتے ہیں؟ اگر یہ بات نہ تھی تو کیوں پہلے سے وسیم کے بارے میں نہیں بتایا، اس کو امی اور مجھ سے نہیں ملوایا؟ اب سزا کون بھگتے گا؟ امی، میں یا وسیم؟ اگلے روز ہمیں ملنے آئی۔ جب میں ان سے لپٹ کر روئی تو ان کی بھی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ تب میں نے دیکھا وسیم بھی دروازے کی چوکھٹ سے چمٹا ہوا ساروں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا یوں رونا دیکھ کر سچ کہتی ہوں کہ میں اپنا دکھ بھول گئی، جیسے خدا کی جانب سے مجھے اعلان ہوا ہو کہ تمہیں ہم نے نیکی کا ایک موقع دیا ہے جس کا بہت بڑا انعام محفوظ رکھا ہے، اور تم نہیں جانتی ہو کہ وہ کیسا اعلیٰ انعام ہے۔ تو اب کیا تم اس آزمائش پر پوری اترنے کو تیار نہیں ہو؟ وسیم کے ماں اور باپ کی طرف نہیں دیکھو، وسیم کے لیے دیکھو۔ ایک معصوم روح کس طرح بلک رہی ہے تمہارے دکھ پر، ایک ایسی ذی روح جو گناہوں سے پاک ہے مگر مکروہ فریب سے دور ہے اور جس کو اپنے دکھ کی خبر نہیں ہے، مگر جو تمہارے دکھ کو محسوس کرا ہے، کیا اس کو بھی سزا دو گی اس کے ناکردہ گناہ کی؟ میں نے امی سے کہا کچھ دن مجھے یہاں رہنے دے، آج واپس مائکے جاؤں گی، طلاق لے لوں گی تو محلے والے کیا کہیں گے؟ لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے، یہی کہیں گے کہ کیا دولت کی خاطر بیٹی کو ایک نیم پاگل سے بیاہ دیا۔ کوئی بھی اس بات کا یقین نہیں کرے گا کہ آپ سے نادانی میں اتنی بڑی اور فاحش غلطی سرزد ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے سرے سے لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا۔ ماں بیچاری سسکتی ہوئی ٹوٹے دل سے واپس چلی گئی۔ اللہ جانے اس کے دل پر کیا گزری۔ میں فون کر کے ان کو برابر تسلیاں دیتی رہتی تھی کہ ماں اداس نہ ہو، وسیم بہت اچھا لڑکا ہے، وہ بے حد معصوم ہے، وہ مجھ سے ہل گیا، میرے ساتھ ہنستا ہے، بچوں کی طرح خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے، لان میں بھاگتا دوڑتا ہے، اور اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو وہ بھی کھانا نہیں کھاتا۔ ماں جانے کس دل سے میرے یہ بول سنتی تھی، ان کی بس جواب میں سسکیاں ہی سنائی دیتی تھی۔ انکل کہتے تھے بیٹی اگر تم وسیم سے ناخوش ہو تو بے شک واپس چلی جاؤ، کوئی جبر نہیں ہے، ہمیں بس بیٹے کا چہرہ دیکھنے کی آرزو تھی، یہ نہ سوچا کہ تمہیں دھوکہ دے کر خود ہمارا چین اور سکون بھی لٹ جائے گا۔ اور ہمارے لگتے جگر میں کوئی فرشتہ صفت نہ تھی، نہ ہی بہت عظیم تھی، لیکن سمجھ میں نہ آتا تھا۔ جب بھی وسیم کو چھوڑنے کا خیال کرتی دل میں ٹیسے سے اٹھنے لگتی جیسے کسی نے جادو کر دیا ہو۔ وسیم کے گھر کی زمین میرے پاؤں پکڑ لیتی تھی، مجھے ہر سکون میسر تھا۔ ساس سسر نے حسن سلوک کی انتہا کر دی تھی، نوکر چاکر میرے آرام کا خیال رکھتے تھے، میرا کمرہ وسیم سے ہی لیتا تھا، اسے رات کو دوا دے کر سلا دیتی تھی اور میں بھی نیند کی گولی کھا کر سو جاتی تھی۔ بے سکونی سکون میں ڈھلنے لگی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دکھ بھرے جذبات اور احساسات صبر اور قرار میں بدل گئے۔ وسیم کی معصوم حرکتیں مجھے اچھی لگنے لگی، وہ مجھے ایک بے غرض اور بے ملوث دوست لگتا، وہ بھی مجھے اپنا دوست سمجھتا تھا، ایک منٹ میرے بغیر نہ رہتا، نظروں سے اوجھل ہوتی تو رنجیدہ ہوتا، سسک تڑپنے لگتا۔ اب شادی کا مفہوم بہت دور رہ گیا تھا، صرف دوستی باقی بچ گئی۔ جیسے کوئی کسی پیارے سے بچے کے ساتھ مانوس ہو جائے تو چھوڑنے پر تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف سے میں دو چار ہونے لگتی۔ جب وسیم کو چھوڑنے کا سوچتی تھی، وسیم کا گھر مجھے اپنا گھر لگنے لگا، اس کے والدین اپنے ماں باپ لگتے تھے۔ امی جان آتی مجھے مطمئن پا کر حیرت زدہ رہ جاتی، کہتی تھی لڑکی تیرا بڑا دل کرتا ہے، ایک ذہنی معذور کے ساتھ تو نے اپنے دل کی بستی آباد کر لی، دل ہی تو ہے جس کے ساتھ خوش ہو جائے، دل کی بس جاتی ہے، خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ میں نے یہاں دل لگا لیا ہے، اور دل لگا تو کس کے ساتھ؟ ایک معذور کے ساتھ۔ لیکن سچ کہتی ہوں یہ لوگ بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، ان کی معصومیت اس قدر پرکشش اور دلکش ہوتی ہے کہ انسان کی روح کو جگڑ لیتی ہے۔ اب میرا جی ایک لمحے کو وسیم سے دور ہونے کا نہیں چاہتا تھا، جیسے کوئی طوطا مینا یا مور کو پالتا ہے تو یہ پالتو جانور کتنے پیارے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی میری محبت ہے اس کے ساتھ۔ ماں اب کسی کے گھر کام نہیں کرتی تھی، انکل ہر ماہ ان کو معقول رقم دیتے تھے، وہ ان کو محنت مزدوری نہیں کرنے دیتے تھے کہ اماں بیمار رہنے لگی تھی، ملازم اور نوکر بھی ان کی خدمت کے لیے رکھ دیے تھے۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 3 برس بیت گئے، اپنے انکل کے گھر آرام اور سکون سے تھی، آنٹی بھی بیمار رہنے لگی تھی، بالآخر وہ فوت ہو گئی۔ تب میں نے امی کو مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آ کر رہیں، میں اکیلی نہیں رہ پاتی تھی، امی میرے پاس آ گئی، وسیم کی معصوم شرارتیں، اس کا روٹھنا منانا، یہ سب دیکھتی تو ان کو بھی اس معذور انسان سے پیار ہو گیا۔ جب انکل نے دیکھا کہ میں وسیم کے ساتھ مخلص ہوں، اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، تو انہوں نے کوٹھی اور جائیداد میرے نام کر دی۔ وہ خود ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہنے لگے تھے۔ ایک روز دل کا دورہ جان لیوا ہوا، وہ بھی خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ اب وسیم اور ان کی دولت، جائیداد، انکل کا بینک بیلنس، کاروبار سب میرے حوالے تھا، میں مالک تھی اور میں ہی نگران تھی۔ یہ سب کچھ اتنا تھا کہ کسی بات کی فکر نہ تھی۔ انکل بہترین انتظام کر گئے تھے، وہ وسیم کو بہترین ہاتھوں میں سونپ گئے تھے، باقی زندگی بھی شاید اسی طرح گزر جاتی، لیکن خدا کو صرف ہمیں غربت سے نجات دلوانا مقصود تھا۔ میری آزمائش منظور تھی۔ شادی کے کچھ برس بعد وسیم کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لی اور میں نام نہاد سہاگن سے نام نہاد بیوہ ہو گئی۔ مجھے بیوگی کا کچھ پتہ نہ تھا، مجھے غم تھا تو اپنے پیارے سے ایک دوست سے بچھڑ جانے کا، ساتھی سے مرحوم ہو جانے کا۔ وہ میرے مسکرانے سے مسکراتا تھا اور میرے افسردہ ہونے پر رو پڑتا تھا۔
जो बच्चों की तरह मेरे साथ खेलकर खुश होता था। हम बाग में छुपन छुपाई खेलते और घर के अंदर लूडो। कभी वो रूठ जाता, मैं उसको मनाती, और कभी मैं रूठ जाती तो वो मुझे मनाता। हम जिंदगी के सच्चे साथी थे, लेकिन फिर बिछड़ गए, क्योंकि जो मिलते हैं उनको बिछड़ना भी होता है। आज मैं एक दौलतमंद खातून हूँ, सब कुछ है मेरे पास, मगर वसीम नहीं है। चाहूँ तो शादी कर सकती हूँ। इतनी दौलतमंद से भला कौन शादी ना करेगा, लेकिन मेरा जी अब शादी करने को नहीं चाहता। लगता है कि वसीम की जगह कोई नहीं ले सकेगा। उसकी यादें मेरे दिल पर हर वक्त छाई रहती हैं। लोग मुझ पर तरस खाते, और मैं क्या बताऊं कि मैं कैसी दौलत से मरहूम हो गई हूँ। वसीम धोखेबाज और चालबाज ना था। वो झूठ नहीं बोलता था, वो सच्चा प्यार करता था, क्योंकि उसका दिल सच्चा था। और सोचों में खराबी नहीं, सिर्फ पाकीज़गी थी। ऐसा साथी फिर कहाँ मिल सकता है।